اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، تشریح تدبیر خداوندی، تشریح تدبیر خداوندی۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اور جب کہا اللہ رب العزت نے اے عیسیٰ، انی متوفیک، یقیناً میں تجھے پورا لینے والا ہوں، ورافعک الی، اور تجھے اٹھانے والا ہوں اپنی طرف، ومطہرک من الذین کفروا، اور تجھے پاک کرنے والا ہوں بریکٹ میں ان کی تہمت سے، ومطہرک، اور پاک کرنے والا ہوں تجھے ان کی تہمت سے، من الذین کفروا، وہ جو ان کافروں نے لگائی، وجاعل الذین اتبعوک، اور کرنے والا ہوں تیری پیروی کرنے والوں کو، فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، کہ انہیں غالب کر دوں گا کافروں پر قیامت کے دن تک۔ ثم الی مرجعکم، پھر تم نے میری طرف لوٹ کر آنا ہے، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے درمیان ان چیزوں میں جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ رب العزت نے 5 وعدے کیے ہیں۔ سب سے پہلا وعدہ فرمایا کہ اے عیسیٰ انی متوفی کا، وعدہ نمبر 1، یقیناً میں تجھے پورا اٹھانے والا ہوں، ورافعک الی، وعدہ نمبر 2 کہ میں تجھے اٹھانے والا ہوں اپنی طرف، ومطہرک من الذین کفروا، وعدہ نمبر 3 کہ پاک کرنے والا ہوں میں تجھے ان کی تہمتوں سے، وجاعل الذین اتبعوک، وعدہ نمبر 4 اور کرنے والا ہوں جو تیری پیروی کرنے والے ہیں میں ان کو غالب کر دوں گا قیامت کے دن تک کافروں پر۔ ثم الی مرجعکم، وعدہ نمبر 5، پھر میری طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے اور میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان ان چیزوں میں جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے کتنے وعدے کیے ہیں؟ 5 وعدے کیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہود نے یہ پروپیگنڈا کیا تھا کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام یہود کے مخالف ہیں اور یہ ملحد ہیں، تورات کا انکار کرتے ہیں، تورات پڑھنے والوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو ان یہودیوں نے اس دور کے اندر ایک بادشاہ تھا جو عیسائی تھا، یہ یہودی اس بادشاہ کے پاس گئے اور کہا کہ یہ شخص تورات پڑھنے والوں کو برا بھلا کہتا ہے، ملحد بے دین ہے، معاذ اللہ اس کو قتل کرو۔ تو یہودیوں نے یہ سازش کی، تو بادشاہ نے چند لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ اسے گرفتار کر کے لاؤ تاکہ اس کو قتل کریں، پھانسی پہ چڑھائیں۔ اب جب وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے آئے، عیسیٰ علیہ السلام جہاں مکان میں تھے انہوں نے اپنا ایک آدمی اندر بھیجا، اللہ رب العزت نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بنا دیا، اس کی شکل و صورت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ اب جب وہ لوگ اندر گئے تو انہیں اپنا وہی آدمی نظر آیا، تو ان پر بات مشتبہ ہو گئی، بعض نے کہا یہی عیسیٰ ہے اور بعض نے کہا نہیں یہ تو ہمارا آدمی ہے۔ اب انہوں نے اپنے آدمی کو قتل کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا دیا۔ اس سے پہلی آیت میں بھی اس کا تذکرہ، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے تدبیریں کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ انہوں نے تدبیر کی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی، اور اللہ رب العزت نے تدبیر کی عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا دیا۔ یہود کا نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر دیا گیا۔ عیسائیوں کا نظریہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو
صلیب پہ چڑھا کر پھانسی دے دی گئی اور یہ ان کا کفارہ ہو گیا گناہوں کا۔ اب بعض عیسائی کہتے ہیں کہ ان کی روح آسمانوں پر ہے اور وہ قیامت کے قریب وہ آئیں گے، اور بعض کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اوپر اٹھا دیا ہے۔ تو بعض حلول کے قائل ہیں عیسائیوں میں اور بعض حلول کے قائل نہیں ہیں۔ عیسائیوں میں اصل میں 3 گروہ گزرے ہیں۔ عیسائیت میں ایک گروہ گزرا ہے جسے کہتے ہیں نستوریہ۔ یہ وہ جماعت ہے جو یہ کہا کرتی تھی کہ 3 مل کر ایک ہیں، 3 مل کر ایک ہیں، تینوں ملے اور ان کے ملنے کے ساتھ ایک خدا بنا۔ ایک جماعت عیسائیوں کی اس کی قائل تھی، تو اسی لیے اللہ نے ان کی بھی تردید کی، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ ایک تو وہ جماعت ہے جو یہ کہہ رہی ہے 3 میں سے ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے، ایک حضرت مریم، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور بعض حضرت مریم کی جگہ جبرائیل علیہ السلام کا نام لیتے ہیں۔ تو ایک جماعت تو وہ ہے جس کا یہ نظریہ تھا، اور ایک جماعت وہ ہے جس کا یہ نظریہ تھا کہ اللہ ہی عیسیٰ علیہ السلام ہے، حلول کا نظریہ تھا۔ ایک جماعت کا نظریہ تھا کہ جو اللہ ہے معاذ اللہ وہی عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ ہی مسیح ابن مریم۔ تو ایک جماعت کا یہ نظریہ تھا، اور ایک جماعت کا نظریہ یہ تھا کہ 3 ہیں اور 3 میں سے ایک اللہ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک جماعت کا نظریہ تھا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ تو ایک نے مسیح کو ابن اللہ کہا، ایک نے کہا تینوں مل کر ایک اللہ ہے، اور تیسری جماعت کا نظریہ یہ تھا جنہوں نے یہ کہا کہ یعنی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کیا ہوا ہے، جو اللہ ہے وہی زمین پر عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو اس میں حلول کیا ہوا ہے، اس طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ علیہ السلام کے بارے میں 3 نظریے تھے۔ ایک یہ تھا عیسائیوں کا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ ہی عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کر گئے۔ دوسرا نظریہ یہ تھا کہ 3 مل کر ایک اللہ ہے، اور تیسرا میں نے آپ کو یہ کہا، تیسرا جو یہ کہہ رہے تھے کہ وہ حلول کا نظریہ تو نہیں تھا، لیکن وہ کہتے عیسیٰ اللہ رب العزت کا بیٹا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر جو زندہ اٹھایا، قرآن کریم میں اس کے دلائل کون کون سے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے دلائل کون سے ہیں کہ اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ان دلائل کی کہ بہت سے لوگ منکرین ہیں، خاص طور پر اب قادیانی جو گروہ ہے وہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور جو مسیح موعود ہے قادیانی کہتا ہے وہ میں بھی ہوں، جو وعدہ کیا گیا تھا اس سے مراد میں ہوں۔ تو اب مسلمانوں کا عقیدہ تو ہے عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آئیں گے، تو کن آیات سے استدلال ہے؟ نمبر 1، سب سے پہلی آیت جس سے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر استدلال ہے وہ سورہ آل عمران آیت نمبر 46، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ عیسیٰ لوگوں سے بات کریں گے گود میں اور ادھیڑ عمر میں، اور وہ کامل نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ اب یہاں پر جو لفظ کہل آیا ہے اس کا معنی ادھیڑ عمر، بڑھاپے میں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو جب اٹھایا گیا تو ان کی عمر تو بہت کم تھی، تو اب یہ کہل کی عمر کب آئے گی؟ جب وہ دنیا میں آئیں گے، کہ ہزاروں سال کے بعد آئیں گے پھر بھی بات کریں گے، ورنہ بوڑھوں کا بات کرنا تو کوئی معجزہ نہیں ہے، ہر بوڑھا بات کر رہا ہوتا ہے، معجزہ تب ہوتا ہے جب اتنی عمر گزر جانے کے بعد بھی وہ آ کر بات کرے۔ نمبر 2، دوسری آیت ہے یہی سورہ آل عمران آیت نمبر 48، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن کریم، سنت، تورات اور انجیل کا علم سکھایا۔ کتاب کے ساتھ جب حکمت کا لفظ آتا ہے تو اکثر مفسرین کے ہاں مراد قرآن و سنت ہوتا ہے، تو یہاں بھی کتاب سے مراد قرآن ہے، حکمت سے مراد سنت ہے۔ تو اللہ نے آپ کو قرآن و سنت کا علم دیا، تو یہ علم اسی لیے دیا کہ آپ اس کے مطابق فیصلہ کریں گے۔
اگر آپ نے اس کے مطابق فیصلہ نہ کرنا ہوتا، دنیا میں نہ آنا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو پھر ان کا علم نہ دیتا۔ نمبر 3، تیسری جو قرآن کی آیت ہے وہ یہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے بھی تدبیریں کی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی، اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ وہ بہترین تدبیر کیا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچا دیا۔ نمبر 4، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے عیسیٰ ہم تجھے پورا لے لیں گے، اور ہم تجھے اپنی طرف اٹھا لیں گے، اور ہم تجھے پاک کر دیں گے۔ تو اس آیت میں ہم تجھے پورا لیں گے اور اپنی طرف اٹھائیں گے، یہ دلیل ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں کی طرف اٹھا دیا۔ نمبر 5، سورہ نساء آیت نمبر 157، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مریم، اور یہود کا یہ قول کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا جو اللہ کا رسول ہے۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو نہ انہوں نے قتل کیا نہ انہوں نے سولی پہ چڑھایا، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا، معاملہ مشتبہ ہو گیا اور انہوں نے قتل اور سولی پہ نہیں چڑھایا۔ نمبر 6، اسی آیت میں آگے ہے وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یقینی طور پر قتل نہیں کیا گیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا دیا۔ اب دیکھیں کتنا صریح جملہ ہے، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا دیا، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ غالب حکمتوں والا۔ کیسے اٹھایا؟ اللہ غالب ہے، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ کیوں اٹھایا؟ حکمت ہے، حکمت یہ کہ قرب قیامت میں وہ زمین پر آئیں گے اور عدل کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ نمبر 7، اس سے اگلی آیت وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب میں سے نہیں ہے کوئی مگر وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے گا عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے۔ دونوں ضمیریں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہیں، یہی قول راجع ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے اہل کتاب جتنے بھی عیسائی ہیں وہ ان پر ایمان لے کر آئیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ اب دوسرا قول اس آیت میں یہ ہے، بعض نے لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ کی ضمیر تو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹائی ہے، قبل موت ہی کی ضمیر اہل کتاب کی طرف لوٹائی، کہ اہل کتاب اپنی موت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے۔ ہر اہل کتاب میں سے وہ اپنی موت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئیں گے۔ یہ دوسری تفسیر ہے، لیکن یہ راجح نہیں ہے کیونکہ اس میں انتشار ضمائر ہے، ضمائر منتشر ہو رہے ہیں کہ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ کی ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور آگے یکون علیہم شہیدہ میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، درمیان میں اہل کتاب کی طرف، تو یہ انتشار ضمائر ہے، اور فصیح کلام میں انتشار ضمائر نہیں ہوتا۔ اسی لیے یہاں پر سب ضمیریں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہیں کہ اہل کتاب اپنی موت سے پہلے ان پر ایمان لے کر آئیں گے۔ تو کب ہوگا؟ وہ قرب قیامت میں ہوگا۔ تو قرب قیامت میں ہوگا، معلوم ہو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تبھی قرب قیامت میں لوگ ان پر ایمان لے کر آئیں گے۔ تو اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح نمبر 8 سورہ زخرف کی آیت ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ، سورہ زخرف آیت نمبر 61، یقیناً عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے نشانیوں میں سے ہیں، پس نہ تم اس میں شک کرو اور تم میری پیروی کرو۔ تو اللہ نے کہا وہ قیامت کی نشانی ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ دنیا میں آئیں گے، قرب قیامت کی یہ نشانی ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم کے ان آیات سے بھی اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ ان تمام احادیث کو نقل کیا ہے امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 1352 ہجری کی کتاب ہے التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، اس میں لگ بھگ 100 سے زائد روایات اور آثار کی روشنی میں یہ بات ثابت کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور قرب قیامت میں آئیں گے۔
اور دیگر روایات اور آثار جو شیخ عبدالفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ کو ملی، انہوں نے حاشیے میں ان تمام روایات اور آثار کو بھی جمع کر دیا۔ اردو زبان میں اگر حیات عیسیٰ پر پڑھنا ہے تو ایک ہے حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے حیات عیسیٰ۔ اسی طرح مولانا محمد ادریس کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے حیات مسیح، تو وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے حالات پر ہے۔ اسی طرح مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے توضیح المرام فی نزول عیسیٰ علیہ السلام، توضیح المرام فی نزول عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر بڑی مفید کتاب ہے، اور اس میں انہوں نے آیات اور ان کی تشریح، احادیث اور آثار، پھر منکرین کے دلائل اور اس کے جوابات بھی دیے ہیں۔ اسی طرح قادیانی شبہات کے جوابات 3 جلدوں میں یہ کتاب چھپ چکی ہے۔ اس میں ایک جلد کا عنوان حیات عیسیٰ علیہ السلام ہی ہے، اس میں آیات، احادیث، روایات بھی ہیں اور منکرین کے دلائل کے جوابات بھی ہیں، تو اگر اس کتاب کا مطالعہ ہو تب بھی فائدہ ہوگا۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام، عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب بھی بڑی مفید کتاب ہے، اور عجیب بات ہے جنہوں نے بھی شاہ صاحب پہ لکھا ہے اور جنہوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام پہ لکھا ہے، اکثر کو عیسیٰ علیہ السلام کی خواب میں زیارت بھی ہوئی۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کو بھی زیارت ہوئی ہے، مولانا محمد ادریس کاندیلوی رحمہ اللہ کو بھی زیارت ہوئی ہے، اور اسی طرح مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے، اور انہوں نے وہ خواب اسی توضیح المرام میں لکھا ہوا ہے بھی۔ حضرت فرماتے میں جیل میں تھا، خواب میں مجھے کوئی کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، تو میں خواب میں کہتا ہوں میں جلدی سے اٹھا، میں نے کہا میں ان کو اب جیل میں کیسے بٹھاؤں گا۔ ان دنوں میں حضرت 1953 کی تحریک ختم نبوت کے اس میں جیل میں تھے۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام آئے تو میں نے جلدی سے چٹائی ڈالی، رومال ڈالا اور انہیں بٹھایا۔ پھر میں نے کہا آپ کا کیا اکرام کروں، تو جیل میں تو کچھ نہیں تھا، میں نے کہا آپ کے لیے قہوہ چائے بناؤں، کہا بنا لو۔ تو کہتے ہیں مولانا سرفراز صاحب کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے چائے بنائی، پھر کہتے ہیں مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ میں نے اس میں دودھ بھی ڈالا، اور ڈالنے کے بعد میں نے انہیں پیش کی تو انہوں نے چائے کو نوش فرمایا، پھر مجھ سے ملے بھی۔ تو بہرحال انہوں نے بھی اپنے خواب ذکر کیے ہیں، تو اکثر نے جو لکھا ہے ان کو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت بھی ہوئی ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پہچان کی علامات، مسیح موعود کی جو علامات ہیں احادیث میں، ان کا ذکر کیا ہے، اور یہ ایک رسالے کی صورت میں طبع ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو علامات ہیں کہ جب وہ آئیں گے، وہ مسیح موعود کی کون کون سی علامات ہیں ان کا تذکرہ کیا۔ اسی طرح حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی ان کی بھی ایک کتاب ہے حیات عیسیٰ علیہ السلام اور قیامت کی علامات، اس میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو علامات کا تذکرہ ملتا ہے، نشانیاں، ان نشانیوں کا تذکرہ انہوں نے بھی کیا ہے۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا ہے جس میں انہوں نے تینوں سے متعلق روایات اور آثار جمع کیے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، دجال اور امام مہدی سے متعلق تینوں سے متعلق روایات اور آثار کو علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے، اسی طرح علامہ احمد بن صدیق الغماری نے اپنے ایک رسالے میں بھی جمع کیا، اور علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر مستقل رسالہ لکھا ہے۔ ان تمام رسالوں کے اگر نام دیکھنے ہوں، تفصیلات، تو مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالے کے شروع میں ان کا تذکرہ کیا ہے، توضیح المرام فی نزول عیسیٰ علیہ السلام کے شروع میں، تو وہاں وہ تفصیلات آپ کو مل جائیں گے۔ بہرحال میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات قرآن کریم سے بھی اور احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کا اگر کوئی رفع الی السماء کا انکار کرے گا یا نزول الی الارض کا تو وہ کافر ہوگا، اس لیے کہ وہ قرآن کا اور حدیث متواترہ کا انکار کر رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص امام مہدی کا انکار کر دیتا ہے، بالکل یا نہیں مانتا، کافر تو نہیں ہوگا، البتہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہوگا، فاسق، فاجر اور گمراہ کہلائے گا۔
البتہ کافر نہیں ہوگا، اس لیے کہ اکثر اہل علم کی رائے یہ کہ امام مہدی کا تذکرہ جن احادیث میں ہے وہ احادیث مشہورہ ہیں، تواتر کے درجے کو نہیں پہنچتی، اگرچہ علامہ شوکانی تواتر کے قائل ہیں اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بھی، لیکن بہرحال ان کے انکار کو جمہور اہل علم نے کفر قرار نہیں دیا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا چونکہ رفع اور نزول ثابت ہے، اس لیے ان کا انکار کفر ہے۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا اے عیسیٰ انی متوفی کا، یقیناً میں تجھے پورا لینے والا ہوں۔ یہاں لفظ ہے توفی، توفی کسے کہتے ہیں؟ اس کا معنی ہے اخذ الشیء وافیا، کسی چیز کو پورا لے لینا۔ اس کا معنی لکھیں اخذ الشیء وافیا، کسی چیز کو پورا لے لینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پورا لے لیا کہ روح مال جسد آپ کو اٹھا دیا، جسم اور روح دونوں کے ساتھ آپ کو اٹھایا، صرف روح کو نہیں اٹھایا، نہ صرف جسم کو، بلکہ اللہ نے آپ کو دونوں کے ساتھ اٹھا لیا۔ یہ ہے توفی۔ توفی کا اصل معنی یہ ہے۔ پھر یہ لفظ توفی جو ہے یہ اس کا اطلاق موت پر بھی ہوتا ہے، اس کا اطلاق نیند پر بھی ہوتا ہے۔ اس کا جو معنی متعین کیا جاتا ہے وہ سیاق و سباق سے، تو کبھی توفی کا اطلاق نیند پر بھی ہوا ہے اور توفی کا اطلاق موت پر بھی ہوا ہے۔ قادیانی اس لفظ سے جو انی متوفی کا سے استدلال کر کے معاذ اللہ یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے موت دے دی ہے، حالانکہ موت دینا نہیں ہے، کیونکہ اگلا جملہ ورافعک الیہ، ہم آپ کو پورا اپنی طرف اٹھائیں گے، اپنی طرف اٹھائیں گے، آپ کو ان کی سازشوں سے پاک کریں گے اور آپ کی پیروی کرنے والوں کو غالب کریں گے۔ یہاں مراد موت کا معنی نہیں ہے، توفی کا اطلاق ہمیشہ موت پہ نہیں ہوتا بلکہ اس کا اطلاق نیند پر بھی ہوتا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 60، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور وہی اللہ، اب دیکھیں یہاں توفی ہے، وہی اللہ ہے جو تمہاری روح کو قبض کر دیتا ہے رات کے وقت، یعنی انسان سے شعور لے لیتا ہے۔ نیند میں بھی اللہ روح لیتا ہے لیکن روح کا جسم سے تعلق ہوتا ہے، اسی لیے انسان کا کھانا ہضم ہو رہا ہے، سانس چل رہی ہے، کروٹیں بدل رہا ہے، لیکن شعور کام نہیں کرتا، آنکھیں بند ہوتی ہیں، عقل و دماغ ابھی کام نہیں کر رہے ہوتے۔ تو دیکھیں نیند پر بھی توفی کا اطلاق ہوا ہے نا، تو معلوم ہوا توفی صرف موت کے معنی میں نہیں آتا۔ اسی طرح توفی کا اطلاق نیند پر ہوا ہے اور موت پر بھی ہوا ہے، دونوں پر۔ اللہ رب العزت نے ایک ہی آیت میں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، سورہ زمر آیت نمبر 42، اور اللہ تعالیٰ نفسوں کو، روحوں کو قبض کر دیتا ہے موت کے وقت، اور وہ جن کی موت نہیں آئی نیند میں، فیمسک التی قضا علیہ الموت، پس روک کے رکھتا ہے جس پر موت کا فیصلہ کیا، ویرسل الاخری الی اجل مسمی، اور چھوڑ دیتا ہے ایک وقت مقرر تک۔ دیکھیں نیند میں بھی اللہ روح قبض کرتا ہے، موت میں بھی، لیکن جس کو موت دینی ہوتی ہے تو اللہ روح کو روک لیتا ہے، واپس نہیں کرتا، اور جس کو زندگی دینی ہوتی ہے تو اللہ صبح دوبارہ روح کو اس میں بالکلیہ لوٹا دیتا ہے۔ تو دیکھیں یہاں توفی کا اطلاق کس پر ہوا ہے؟ نیند پر ہوا ہے، تو معلوم ہوا نیند پر بھی ہوتا ہے اس کا اطلاق اور موت پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اس کا جو معنی ہوگا وہ سیاق و سباق سے ہوگا۔ تو یہاں بھی سیاق و سباق اس سے پہلے آئے تھے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے آپ کو ان کی سازشوں سے پاک کیا۔ اگلا جملہ بھی ہے وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، ہم آپ کو اپنی طرف اٹھائیں گے۔ اگر یہاں توفی کا معنی موت کرو گے تو اللہ نے کیسے سازش سے پاک کیا؟ پھر رافعو کا کیسے اٹھائیں؟ اگر موت کے بعد اٹھانا ہے تو فائدہ نہیں ہوا، فائدہ تو تب ہوگا جب کہ موت سے پہلے اٹھایا جائے۔ اس لیے سیاق و سباق سے پتہ چل گیا اور دیگر قرآنی آیات اور احادیث سے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر موت نہیں، اللہ نے پورا آپ کو اٹھا دیا۔ اب لفظ توفی کیوں لایا؟ دیکھیں یہ لفظ اس لیے لایا، یہ رد کرنا ہے یہود پر بھی، یہ رد ہے نصارہ پر بھی۔ یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں یہ بڑی اہم ہیں اور ان کی اہمیت کا اندازہ تب ہوگا جب آپ کا کسی قادیانی سے واسطہ پڑے گا، اس لیے بعض آپ میں بے ذوق ہیں، سنتے نہیں ہوں۔ اس کا فائدہ تب ہوگا جب آدمی کسی سے بات کرتا ہے اور وہ اشکال کریں گے،
تو جواب میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر توفی کا لفظ جو استعمال کیا گیا، اخذ الشیء وافیاً، پورا پورا اٹھا لینا، یہ لفظ اس لیے لایا گیا، ایک تو یہود پہ رد ہے، یہود نے کہا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، اللہ نے رد کیا، نہیں میں نے پورا پورا اس کو اوپر اٹھا دیا۔ نمبر 2، یہ رد ہے نصارہ پر۔ نصارہ جو یہ کہہ رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی گئی، اور انہوں نے کہا صرف روح کو اٹھایا گیا، اللہ نے رد کیا صرف روح کو نہیں بلکہ ہم نے عیسیٰ کو روح مال جسد دونوں کے اٹھایا۔ اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی، جب یہ گھر میں تھے تو انہیں پتہ چلا وہ لوگ مجھے قتل کے لیے آ رہے ہیں، اللہ نے تسلی دی، اے عیسیٰ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم تجھے اپنی طرف اٹھائیں گے۔ اگر موت دینا ہوتی یا صرف روح کو اٹھانا ہوتا تو پھر تو اس میں کوئی تسلی نہ ہوتی۔ اب قادیانی کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو قرآن کریم میں بل رفعہ اللہ ہے اور یہاں رافع کا ہے، وہ کہتے ہیں روح کو اٹھایا، بل رفع اللہ میں بھی روح کو اٹھایا، یہاں بھی رافع کا موت دینے کے بعد روح کو اٹھایا ہے، جسم یہیں دفن ہو گیا۔ جواب اس کا ہے اگر صرف روح کو اٹھانا ہوتا وہ تو ہر مومن کی روح آسمانوں پہ جاتی ہے، ہر نیک آدمی جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی روح اوپر علیین میں جاتی ہے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہوئی؟ وہ تو ہر آدمی کی روح اوپر جا رہی ہے، خصوصیت تب ہوگی جب اللہ روح مال جسم اٹھائے گا۔ پھر دیکھیں اللہ نے جب نفی کی وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ وہ قتل ہوئے نہ سولی پہ چڑھائے گئے، قتل جسم ہوتا ہے، سولی پہ جسم کو چڑھایا جاتا ہے، تو اللہ نے آگے کہا بل رفع اللہ، بل آتا ہے ماقبل کے کلام سے اعراض مابعد کے اس بات کے لیے کہ ماقبل سے اعراض نہ سولی پہ چڑھے نہ قتل ہوئے، بلکہ مابعد کا اس بات اللہ نے آپ کو اوپر اٹھا دیا، اسی لیے اللہ نے رفع کی نسبت اپنی طرف کی، اللہ نے اٹھایا۔ کہ ذہن میں آتا کہ یہ بھاری جسم ثقیل چیز اوپر کیسے چلی گئی، کہا یہ دنیا کے اندر آپ لوگوں کے لیے بعید ہوگا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، تو اللہ نے اسے اوپر اٹھایا اپنی طرف۔ یا اللہ تو نے کیسے اٹھایا؟ تو 2 صفات آ گئی، عزیز اور حکیم، اللہ غالب ہے۔ اگر صرف روح کو اٹھانا ہوتا تو اس کے لیے صفت عزیز کی ضرورت نہیں تھی۔ ان صفات کا آنا بتا رہا ہے کہ یہ روح مال جسم اللہ نے آپ کو اوپر اٹھایا تھا۔ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام میں چونکہ وہ جبرائیل علیہ السلام کی پھوک سے پیدا ہوئے نا، تو جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے آتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے حکمت جبرائیل کے نفخ سے پیدا ہوئے، جبرائیل کا لقب تھا روح الامین اور عیسیٰ علیہ السلام کا لقب تھا روح اللہ، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام جبرائیل کے نفخ سے پیدا ہوئے، جبرائیل اوپر سے آتا ہے، اس کا مستقر اوپر آسمان ہے، تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اوپر اٹھایا۔ لیکن چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بطن سے آئے، تو اب حضرت مریم چونکہ انسان ہیں تو اب ان کی مشابہت حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی ہے، اس لیے آگے آنے والی آیات میں اللہ رب العزت نے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اور حضرت آدم بھی آسمانوں سے نیچے آئے نا، حضرت آدم حبوط من السماء الى الارض، تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی قرب قیامت میں نزول من السماء الى الارض، تو آپ میں مشابہت حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بھی تھی، آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا، اور آپ حضرت مریم کے بطن سے آئے، چونکہ آپ انسان تھے، اس وجہ سے قرب قیامت میں جیسے عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام اپنے وقت میں آسمانوں سے زمین پر اترے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے فیصلے کے لیے کرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تھا، اسی لیے حدیثوں میں بڑی واضح علامات اور نشانیاں بیان کی گئیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جامع مسجد ہوگی، مشرقی مینار ہوگا دمشق کی، اس پر اتریں گے، 2 آدمیوں کا سہارا لیں گے، امام مہدی کے پیچھے عصر کی نماز پڑھیں گے، دجال کو مقام لطف پر قتل کریں گے، 40 سال زمین پہ رہیں گے، عدل و انصاف قائم کریں گے، ان کے دور میں یاجوج ماجوج کا فتنہ آئے گا۔ یہ تمام تفصیلات اسی لیے بیان ہوئی کہ آپ نے آنا تھا، اگر آپ نے آنا نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی واضح تفصیلات بیان نہ فرماتے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام آ کر یہودیت اور عیسائیت کو ختم کریں گے۔ حدیث آپ پڑھو گے بخاری مسلم میں، عیسیٰ علیہ السلام آ کر صلیب کے نشان کو توڑیں گے، کیونکہ صلیب کا نشان پھانسی کا یہ عیسائیوں کا شعار ہے، عیسائیوں کے شعار کو توڑ کر نشانی ہے عیسائیت ختم،
خنزیر کو قتل کریں گے، یہ یہودیوں کا شعار ہے، یہودی خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، اس کو قتل کریں گے، یعنی یہودیت بھی اب ختم ہو گئی۔ اسی لیے اگر کسی درخت کے پیچھے یہودی ہوگا، درخت کہے گا میرے پیچھے یہودی ہے، اس کو قتل کر دو، تو یہودیت عیسائیت ختم ہو جائے گی، جزیہ نہیں ہوگا، حدیث میں آتا ہے۔ کیونکہ ابھی تو 3 صورتیں نا، ایمان لے آؤ، یا نمبر 2 ہمیں کیا ادا کرو، جزیہ ادا کرو، یا نمبر 3 ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس دور میں صرف 2 صورتیں ہوں گی، یا ایمان اور یا کفر، یا ایمان لاؤ، نہیں لاتے تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وجہ یہ ہے کہ وہ آخری وقت ہوگا، اب صرف ایک سچا دین ہوگا، اسلام، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے وقت صرف اسی سچے دین کو باقی رکھے گا، اس لیے اب جزیہ اور ٹیکس ختم ہو جائے گا۔ تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام، یہودیوں کو بھی ایک مسیح کا انتظار ہے، اور وہ مسیح دجال ہے۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کو بھی انتظار ہے، وہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اسی لیے یہودی اب انہوں نے جو اپنی ریاست بنائی ہے اسرائیل میں، یہ دجال کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئے گا اور وہ ہماری یہودیت کا پرچار کرے گا۔ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آ کر دجال کو قتل کر کے عدل اور انصاف قائم کرے گا۔ تو معلوم ہوا انتظار دونوں کو ہے، انتظار دونوں کو ہے۔ اس لیے اسی آیت میں آگے آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں کو اللہ غالب کرے گا۔ دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے والے عیسائی بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں۔ البتہ عیسائیوں کے بعض نظریات غلط ہیں، جیسے ابن اللہ کہنا، حضرت مریم کو بیٹی کہنا، کفارہ، یہ تو غلط ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو رسول ماننا عیسائی مانتے ہیں، مسلمان بھی۔ تو مجموعی اعتبار سے مسلمان عیسائی یہ ہمیشہ غالب رہیں گے یہود پر۔ تو آگے جو آیت کا ٹکڑا نا، وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پیروی کرنے والوں کو غالب کر دے گا کافروں پر قیامت تک۔ تو دیکھیں اس وقت سے لے کر آج تک مسلمان عیسائی یہ ہمیشہ غالب رہیں، اور یہود ہمیشہ کیا رہیں؟ مغلوب رہیں۔ یہود کو کبھی بھی غلبہ حاصل نہیں ہوا۔ اب یہ سوال ہو کہ آج تو ان کو غلبہ حاصل ہے، یہود کی آج اسرائیل میں ریاست موجود ہے۔ جواب یہ ہے، اول تو اتنا عرصہ نہیں تھی، آج اگر وہ ریاست ہے بھی تو ان کے اپنے بلبوتے پر نہیں ہے، وہ امریکہ یورپ کی وجہ سے، اور امریکہ اور یورپ کے لوگ مجموعی اعتبار سے وہ عیسائی ہیں، وہ عیسائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کی طرف وہ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، تو وہ عیسائیوں کے بلبوتے پر ہیں، وہ خود ان کی حکومت قائم نہیں ہے۔ نمبر 2، ان کے اگر وہ ہیں بھی، وہ چند لوگ ہیں، چند لاکھ لوگ ہیں، مسلمان اور عیسائی مجموعی اعتبار سے اب بھی ان کی تعداد اربوں میں، 1.5 ارب سے زیادہ تو مسلمان ہیں، اسی طرح 2.25 ارب کے قریب دنیا میں عیسائی لوگ ہیں۔ یہودی بمشکل اس وقت 4 کروڑ بھی نہیں بنتے۔ تو مجموعی اعتبار سے ہر دور میں مسلمان اور عیسائی کیا ہیں؟ غالب ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کی بھی حکمت ہے ہر کام میں، کہ اب یہ سارے یہودی ہر جگہ سے اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں، تو یہ جمع ہوتے رہیں گے، دجال وہیں آئے گا۔ یہ 40 دن جب دجال وہاں رہے گا تو اب عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمانوں کے لیے ان کو قتل کرنا آسان ہوگا۔ اب اگر یہودی ساری دنیا میں پھیلے ہوتے تو کہاں عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان ان کو ڈھونڈتے، کوئی کسی کو قسطنطنیہ میں، کسی کو افریقہ میں، کسی کو پاکستان اور ہندوستان اور جزائر میں۔ اس لیے اللہ ان کو وہاں تکوینی طور پہ جمع کر رہا ہے تاکہ ان کو وہاں قتل کرنا آسان ہو۔ تو اللہ رب العزت کے ہر کام میں حکمت ہے، اور مجموعی اعتبار سے مسلمان اور عیسائی اب بھی یہودیوں پر غالب ہیں، اور اللہ نے ان کو رسوا اور ذلیل کیا۔ تو دیکھیں، پہلا وعدہ تھا انی متوفی کا، کہ میں آپ کو پورا اپنی طرف لینے والا ہوں، ورافعک الیہ، اور میں آپ کو اٹھانے والا ہوں اپنی طرف۔ قادیانی ایک شبہ یہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ انہوں نے متوفی کا معنی کیا ہے ممیتوں کا، یعنی میں آپ کو موت دینے والا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اس سے پتہ چلا اس کا معنی موت ہے، کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الدر منصور میں اس آیت کے ذیل میں نقل کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس جو فرماتے ہیں اس کا معنی ممیتوں کا، وہ کہتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے رافعوں کا ثم متوفی کا فی آخر الزمان، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آخری زمانے میں موت دے گا، یعنی آخری زمانے میں جب آپ آؤ گے تو وہ تو ہم بھی قائل ہیں نا، عیسیٰ علیہ السلام 40 سال عدل اور انصاف قائم کرنے کے بعد ان پر موت آئے گی۔ ہم نے کب کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ
زندہ رہیں گے، موت تو ان پر بھی آئے گی۔ تو یہ جو بات ہے کہ انہوں نے تشریح کی وہ انہوں نے آخری زمانے کی، تو سمجھئے ان کا مطلب ہے کہ ممیتوں کا فی آخر الزمان، آخری زمانے میں اللہ آپ کو موت دے گا۔ یا نمبر 2، اگر متوفی کا معنی موت بھی ہو تو بھی کوئی حرج نہیں، یہاں پر واو ترتیب کے لیے نہیں آتا، واو مطلق دو چیزوں کو جمع کرنے کے لیے آتا ہے، تو یہاں پر ترتیب نہیں ہے۔ ورافعک الیہ، ہم آپ کو ابھی اٹھائیں گے اور آپ کو ان کے شر سے پاک کریں گے، پھر متوفی کا آپ کو آپ کے وقت مقررہ پر آپ کو موت دیں گے۔ تو واو ترتیب کے لیے نہیں آتا، ترتیب کے لیے فا آتا ہے، فا تعقیب مع الوصل، واو مطلق جمع کے لیے آتا ہے۔ اسی لیے آپ نے ایک مسئلہ پڑھا ہے، اگر کوئی وضو کے اندر پہلے سر کا مسح کر لیتا ہے، پھر ہاتھ دھو لیتا ہے، پھر چہرہ دھو لیتا ہے تو وضو ہو جائے گا، اس لیے کہ واو ترتیب پہ دلالت نہیں کرتا، واو مطلق جمع پر دلالت کرتا ہے۔ چاروں اعضاء کو دھو لیے تو وضو ہو گیا، اگرچہ ترتیب اس نے باقی نہیں رکھی، مسنون عمل پر عمل نہیں کیا، گناہگار تو ہے لیکن وضو ہو جائے گا۔ تو بہرحال اگر یہاں پر متوفی کا معنی موت بھی ہو تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں، تو معنی یہ ہوگا اللہ آپ کو ابھی اپنی طرف اٹھائے گا اور قرب قیامت میں اللہ آپ کو موت دے گا۔ تو میں نے جو آپ کو پہلے وضاحت کی، پورا اللہ آپ کو لینے والا ہے۔ ورافعک کا دوسرا وعدہ، اللہ آپ کو اپنی طرف اٹھائے گا، تو اللہ نے اپنی طرف یعنی آسمانوں پر آپ کو اٹھا لیا۔ ومطہرک، اور اللہ آپ کو پاک کرنے والا ہے ان سے، ان کافروں سے، میں نے کہا بریکٹ میں لکھے ان کی تہمت، ان کی تہمتوں سے اللہ نے پاک کیا، ان کے شر سے اللہ نے آپ کو پاک کر دیا۔ تو اللہ نے اپنی طرف اٹھایا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا اعزاز، ان کے شر سے اللہ نے بچایا۔ وجاعل الذین اتبعوا کا نمبر 4، آپ کی پیروی کرنے والوں کو ہم غالب کر دیں گے کافروں پر قیامت کے دن تک۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے مسلمان بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، اور یہ مجموعی طور پر یہودیوں پر غالب ہے۔ نمبر 5، پھر میری طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، میں ہی فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان جس چیز میں تم لوگ اختلاف کرتے ہو۔ یعنی آج جو اگر عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کو نہیں مان رہے، انکار کر رہے ہیں، تو قیامت میں لوٹ کر تو میری طرف آنا ہے، قیامت کے دن میں ہی فیصلہ کروں گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، بیان فیصلہ، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، میں انہیں عذاب دوں گا نہایت سخت عذاب، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی زندگی میں، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، پس نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بشارت، پس وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، پس وہ اللہ پورا دے گا انہیں ان کا اجر۔ دیکھیں یہاں بھی وہی لفظ ہے، یوفی، توفی، پورا، اللہ انہیں پورا اجر دے گا۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اجر کو کم دینا یہ تو ظالم کا کام ہے کہ کام زیادہ لے اجرت کم دے، اللہ ظالم نہیں ہے، اس لیے جتنا ایمان ہوگا، جتنے نیک اعمال ہوں گے، اللہ پوری اجرت دے گا، اجرت میں کمی کر کے اللہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ کو ظالم پسند نہیں ہے تو معاذ اللہ خود کیسے ظلم کرے گا۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات، جملہ معترضہ برائے اثبات رسالت۔ ذالک نتلوہ، ذالک کے نیچے یہ واقعات ہم پڑھتے ہیں آپ پر، من الآیات، یہ نشانیوں میں سے ہیں، بریکٹ میں دلائل نبوت، یہ نبوت کی نشانیوں میں سے ہیں، والذکر الحکیم، حکمت والے ذکر میں سے ہیں۔ یہ ترجمہ لکھیں، حکمت والے ذکر میں سے ہیں۔ ہم یہ واقعات آپ پر پڑھتے ہیں، یہ نبوت کی نشانیوں میں سے ہیں اور یہ حکمت والے ذکر میں سے ہیں۔ دیکھیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل ہے کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ سنایا نا، حضرت مریم کا، مریم کی والدہ کا، تو آپ پیغمبر ہیں تبھی اتنی تفصیلات بیان کر رہے ہیں، اگر آپ پیغمبر نہ ہوتے تو اتنی تفصیلات آپ بیان نہ کر سکیں، یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ اس میں رد ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں، اللہ نے آپ کو بتایا تو آپ نے آنے والے لوگوں کو بتایا، یہ علم غیب صرف اللہ کی صفت ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، جواب شبہ، یہ ایک شبہ کا جواب ہے۔ شبہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام
عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے اس لیے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، بغیر والد کے پیدا ہوئے اس لیے وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو یہ شبہ ہے۔ جواب شبہ، اگر بغیر باپ کے پیدا ہونا اللہ کے بیٹے ہونے کی دلیل ہے تو حضرت آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا، پھر تو وہ ڈبل بیٹا ہو گیا۔ تو یہ شبہ کا جواب ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ بیٹے ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یقیناً مثال عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے ہاں اس طرح ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی مثالیں۔ خلقہ من تراب، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا مٹی سے، ثم قال له کن فیکون، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو جا، پس وہ ہو گیا انسان، پس وہ ہو گیا انسان۔ فیکون بمعنی ماضی کے ہے، یہ ماضی کے معنی میں، مضارع کے معنی میں نہیں ہے کہ ہوگا نہیں، بلکہ وہ ہو گیا انسان۔ تو دیکھیں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت آدم سے تشبیہ دی ہے، اور حضرت آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو معلوم ہوا بغیر باپ کے ہونا یہ الوہیت کی دلیل یا ابنیت کی دلیل نہیں ہے۔ الحق من ربک، امر واقعی تیرے رب کی طرف سے، امر واقعی تیرے رب کی طرف سے ہے، یعنی یہ برحق بات تیرے رب کی طرف سے۔ فلا تکن من الممترین، پس تو نہ ہو جا شک کرنے والوں میں سے۔